بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل وضو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جس نے وضو کیا اور بہترین طریقہ سے کیا، پھر 2 رکعتیں ادا کیں اور اس کے دل میں دنیاوی خیالات نہیں آئے، وہ گناہوں سے اس دن کی طرح نکل گیا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ دوسری روایت کے الفاظ ہیں، اور اس نے ان 2 رکعتوں میں کوئی نامناسب حرکت نہیں کی تو اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کیا میں تمہیں ایسے کاموں کی خبر نہ دوں جن سے درجات بلند ہوتے ہیں اور جو گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں؟ تکلیف دہ اوقات میں مکمل وضو کرنا، مساجد کی طرف چلنا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، پس یہ پناہ گاہیں ہیں۔ یہ لفظ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اعضائے وضو دھو کر فرمایا، یہ وضو ہے جس کے بغیر اللہ تعالیٰ نماز کو قبول نہیں کرتا، اور آپ نے 2 مرتبہ اعضائے وضو کو دھو کر فرمایا کہ جس نے 2 مرتبہ اعضائے وضو کو دھویا اسے دوہرا ثواب ملے گا، اور آپ نے 3 مرتبہ اعضائے وضو کو دھویا اور فرمایا، میرا، مجھ سے پہلے آنے والے تمام انبیاء کا اور ابراہیم علیہ السلام کا وضو۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو وضو کے وقت اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام جسم کو پاک فرما دیتا ہے، اور جو شخص وضو کرتے وقت اللہ کو یاد نہیں کرتا اس کا وہی حصہ پاک ہوتا ہے جس پر پانی لگتا ہے۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو حالت وضو میں وضو کرتا ہے اس کے نامہ اعمال میں اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے، یعنی وضو پہلے بھی تھا، اس کے اوپر پھر دوبارہ وضو کرنے کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ وضو پر وضو نور علی نور ہے۔ ان تمام روایات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نئے وضو کی فضیلت کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے اس کی ترغیب دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ مسلم وضو کرتے ہوئے کلی کرتا ہے تو اس کے منہ سے گناہ نکل جاتے ہیں، اور جب وہ ناک صاف کرتا ہے تو اس کے ناک سے گناہ نکل جاتے ہیں، جب وہ منہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے کے گناہ نکل جاتے ہیں، جب وہ بازو دھوتا ہے تو اس کے ناخنوں کے نیچے تک کے تمام گناہ نکل جاتے ہیں، جب وہ سر کا مسح کرتا ہے تو اس کے سر کے گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ کانوں کے نیچے تک کے گناہ نکل جاتے ہیں، جب وہ پاؤں دھوتا ہے تو اس کے پاؤں کے ناخنوں کے نیچے تک کے تمام گناہ نکل جاتے ہیں، پھر اس کا مسجد کی طرف چلنا اور نماز پڑھنا اس کی عبادت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور مروی ہے کہ باوضو آدمی روزہ دار کی طرح ہے۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ جس شخص نے بہترین وضو کیا، پھر فراغت کے بعد آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس دروازے سے چاہے داخل ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ بہترین وضو شیطان کو تجھ سے دور بھگا دیتا ہے۔ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، جو شخص اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ وہ باوضو ذکر اور استغفار کرتے ہوئے رات گزارے تو اسے ایسا کرنا چاہیے، کیونکہ روحیں جس حالت میں قبض کی جاتی ہیں اسی حالت میں اٹھائی جائیں گی۔ روایت کیا جاتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کعبہ کا غلاف لانے کے لیے مصر بھیجا۔ وہ صحابی شام کے ایک ایسا علاقہ میں ایسی جگہ پر قیام پذیر ہوئے جس کے قریب اہل کتاب کے ایک ایسے بڑے عالم کا عبادت خانہ تھا کہ کوئی اور عالم اس سے زیادہ با علم نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاصد کے دل میں اس عالم سے ملنے اور اس کی علمی باتیں سننے کی خواہش پیدا ہوئی، چنانچہ وہ اس کی عبادت گاہ کے دروازے پر آئے اور دروازہ کھٹکھٹایا، مگر بہت دیر کے بعد دروازہ کھولا گیا۔ پھر وہ عالم کے پاس گئے اور اس سے علمی گفتگو کرنے کی فرمائش کی۔ انہیں عالم کی علمی وسعت سے بہت تعجب ہوا۔ آخر میں انہوں نے دروازہ دیر سے کھولنے کی شکایت کی تو وہ عالم بولا کہ جب آپ آئے تو ہم نے آپ پر بادشاہوں جیسی ہیبت دیکھی، لہٰذا ہم خوف زدہ ہو گئے، اور ہم نے آپ کو دروازہ پر اس لیے روک دیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، جب تجھے کوئی بادشاہ خوف زدہ کر دے تو وضو کر
اور اپنے گھر والوں کو بھی وضو کا حکم دے، تو جس سے تو ڈر رہا ہے اس سے میری امان میں آ جائے گا۔ چنانچہ ہم نے دروازہ بند کر دیا یہاں تک کہ میں نے اور اس گھر میں رہنے والے تمام آدمیوں نے وضو کر لیا۔ پھر ہم نے نماز پڑھی، لہٰذا ہم تجھ سے بے خوف ہو گئے، اور پھر ہم نے دروازہ وضو میں جو فرائض اور سنن ہیں تیسرا یہ کہ پانی کو ضائع نہ کرتے ہوئے اپنے اعضائے وضو کو خوب اچھی طرح سے دھوئے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، اچھے کمنٹس کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کریں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔